بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے 2 اہم کیسز کے حوالے سے۔ سابق ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے لاہور پولیس کے انسپیکٹر کو لاہور ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے اسسٹنٹ کمشنر کے والد کے نام پہ بڑی جائیدادوں کی تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ ایک اے سی کے نام پہ اتنی جائیدادیں اور ان کی فیملی کے نام پہ اتنی جائیدادوں کا جو ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اساتذہ کے بعد وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی سندھ کی جامعات میں بیوروکریٹس کو وائس چانسلر لگانے کے فیصلے کی مخالفت کرتی ہے۔ اب سندھ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں، جو افسر شاہی ہے، نوکر شاہی ہے، وہ اب یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر بھی وہی لگیں۔ اس ملک کی بدقسمتی آپ دیکھیں کہ بیوروکریسی کے عہدوں کو آ رہے ہیں یا موجودہ یا سابق فوجی افسران۔ بیوروکریسی کو اب یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر لگا دیں تو پھر میرے حال میں پروفیسرز کو اور باقیوں کو وہی پولیو پلانے کے کام پہ وہ آ سکتے ہیں، باقی تو ان کا کام کوئی نہیں بچا۔ جب آپ نے بیوروکریسی سے یونیورسٹیاں چلوانی ہیں تو وہ اپنے ادارے تو چلا نہیں سکے، وہ یونیورسٹیاں کیا چلائیں گے؟ اور آپ بدقسمتی دیکھیں کہ ہر جگہ اپنا جو سرکل ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو ایک کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹی ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ادارہ ہے، اور وہ انڈیپینڈنسی ان کی کیا بچی جب آپ نے بیوروکریسی اپنے ملازمین اور نوکروں کو وہاں پہ لگا دیا۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد نے وائس چانسلر کے تقرر کے لیے کم از کم اہلیت پر عمل کرنا ناگزیر قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا ضرورت پڑی تو کراچی پہنچ کر وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات کریں گے۔ وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ اس اقدام سے تعلیمی معیار پر سنگین نتائج مرتب ہوں گے، جامعات کی تعلیمی آزادی اور انتظامی امور متاثر ہوں گے اور اصلاحات کی بجائے مسائل جنم لیں گے۔ دوسری جانب جامعات میں بیوروکریٹس کی بطور وائس چانسلر ممکنہ تقرری کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے درس و تدریس کا عمل بھی معطل ہے۔ چیئرمین HCA نے کہا کہ اگر ضرورت محسوس کی تو کراچی آ کر میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کر کے مسئلے کی جو اوپر ہم بات کریں گے اور ہر صورت اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں گے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ ایک انوکھا کام نہ کرے اور سندھ حکومت اب جامعات میں اپنے ملازمین کو وائس چانسلر کے عہدے نہ دے اور اس طرح سے تعلیمی نظام پہلے سندھ میں تو پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے، مزید اس کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ وہیں پہ جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے منشیات کا مقدمہ ہے، اور منشیات کے مقدمے میں پولیس کے اسمگلر انسپیکٹر کی ضمانت خارج کر دی ہے اور احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے منشیات کے مقدمے میں ملوث پولیس انسپیکٹر مظہر اقبال کی عبوری درخواست ضمانت خارج کر دی۔ ANF نے ملزم انسپیکٹر مظہر اقبال کو احاطہ عدالت سے گرفتار کر لیا۔ جسٹس محمد وحید خان نے ملزم انسپیکٹر مظہر اقبال کی عبوری درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ ملزم پولیس انسپیکٹر مظہر اقبال اپنے وکیل کے ساتھ عدالت میں پیش ہوا، جبکہ ANF کی جانب سے اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہے وہ پیش ہوئے، حماد اکبر ولانا پیش ہوئے۔ انسپیکٹر مظہر اقبال کے وکیل نے درخواست ضمانت میں موقف اختیار کیا کہ ملزم کے خلاف ANF نے 2023 میں ایک مقدمہ درج کیا۔ رات 3 بجے گاڑی سے ڈرون اور 10 کلو ہیروئن برآمد ہوئی، ملزم موقع سے گرفتار نہیں ہوا۔ شریک ملزم کے بیان کی روشنی میں پولیس انسپیکٹر مظہر اقبال کو مقدمہ میں ملوث کیا گیا۔ اب 10 کلو گرام ہیروئن ہے اور ڈرون کے ذریعے اس کو سمگلنگ کی جا رہی ہے، ڈرون جیسے کیمرے ہوتے ہیں نا اس طرح سے سمگلرز۔ اور جب وہ مرکزی ملزم گرفتار ہوا تو اس نے بتایا جی کہ میں تو پولیس انسپیکٹر کا سہولت کار ہوں، تو یہ تو سارا مال ہی پولیس انسپیکٹر کا ہے۔ اور یہ کتنے دفعہ لاہور پولیس میں اس حوالے سے کارروائی بھی ہو چکی ہے کہ کتنے پولیس افسران ہیں جو منشیات فروشی میں یا سہولت کاری میں ملوث ہیں۔ سندھ کی تو الگ ہی دنیا ہے نا، پنجاب میں اور لاہور پولیس کے حوالے سے خود لاہور پولیس جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا ہے، کارروائی بھی کی ہے، رپورٹس بھی آئی ہیں، لیکن یہ سلسلہ ہے جو جاری ہے۔ ANF کے اسپیشل پروسیکیوٹر حماد اقبال ولانا نے درخواست ضمانت کی مخالفت کرتے ہوئے بتایا کہ ملزم اس لیے بھی ضمانت کا مستحق نہیں ہے کہ وہ پہلی درخواست ضمانت خارج ہونے کے بعد 14 ماہ تک مفرور رہا۔ سب سے بڑی جو وجہ تھی وہ یہی تھی کہ پہلے اس نے عبوری ضمانت حاصل کی، عبوری ضمانت حاصل کرنے کے بعد وہ روپوش ہو گیا، مفرور ہو گیا۔ 14 ماہ تک اس کی عبوری ضمانت عدم پیروی خارج ہو گئی، 14 ماہ تک وہ مفرور رہا۔ مفرور رہنے کے بعد اب وہ پھر عدالت کے سامنے اس نے سرنڈر کیا۔ ملزم پولیس انسپیکٹر پر منشیات اسمگلنگ سمیت 14 مقدمات ہیں۔
پولیس کا انسپکٹر ہے اور 14 مقدمات ہیں۔ ملزم انسپکٹر مظہر اقبال ملازمت سے برطرف بھی رہا، تنزلی بھی ہوئی اور پھر بحال ہو گیا۔ ملزم اپنے غیر معمولی اثر و رسوخ اس کے ذریعے سے منشیات یونٹ کا سربراہ بھی تعینات رہا۔ جو خود منشیات فروش ہے وہ منشیات یونٹ کا سربراہ بھی رہا۔ ٹرائل کورٹ نے پیش نہ ہونے پر ملزم کو اشتہاری بھی قرار دے رکھا ہے۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کے دلائل سننے کے بعد ضمانت کی درخواست پر فیصلہ دینا تھا۔ اس دوران ہی ملزم مظہر اقبال نے اپنی ضمانت کی درخواست واپس لے لی۔ عدالت نے درخواست واپس لیے جانے کی بنیاد پہ خارج کر دی اور ساتھ ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ احاطہ عدالت سے ENF نے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب ملزم کو یہ لگتا ہے کہ اس کی ضمانت کی درخواست میرٹ لیس ہے اور وہ ضمانت کی درخواست ان کی خارج ہو جائے گی، تو وہ پھر نہیں چاہتا کہ اس کے خلاف میرٹ کے اوپر ہائی کورٹ کوئی آبزرویشن دے دے یا ہائی کورٹ اس حوالے سے کوئی آرڈر دے دے۔ اس وجہ سے وہ پھر جب ان کو لگتا ہے کہ اب ضمانت خارج ہونے لگی ہے تو وہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہم اپنی درخواست وڈرا کر لیتے ہیں، پھر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ گرفتاری کے بعد پھر ان کی جو ضمانت بعد از گرفتاری ہے، اور میرے خیال میں یہ جتنا کچھ بھی ہوا ہے تو وہ جو انسپیکٹر 14 مہینوں کے بعد واپس آیا ہے تو اس کی کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ ہو گئی تھی، اور سیٹلمنٹ کے بعد وہ واپس آ گیا ہے اور اب وہ کچھ دن گرفتار رہے گا۔ اس کے بعد پھر اس کے خلاف سٹیٹمنٹ اس کے حوالے سے جو چالان ہے وہ جمع ہو جائے گا، یا اس کو بے گناہ لکھ دیا جائے گا، یا اس کا جو کردار ہے کوئی تھوڑا سا اماؤنٹ اس کے اوپر یا جو گرام ہے وہ ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ ضمانت پہ رہا ہو جائے گا۔ چونکہ اگر واقعی 10 کلو ہیروئن کا وہ ملزم ہے تو وہ پھر اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ وہ 14 ماہ کے بعد اپنی مفروری خود ختم کر کے، پولیس نے نہیں گرفتار کیا، خود ختم کر کے عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرتا۔ وہیں پہ جو دوسری ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں محمد حسین کھوسو، کراچی میں اسسٹنٹ کمشنر ہیں۔ انہوں نے چوکیدار والد کے نام پر کروڑوں روپے کی جائیداد بنا لی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا والد چوکیدار تھا، اب اس چوکیدار والد کے نام پہ کروڑوں کی اثاثے نکل آئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کرنگی کے آمدن سے زائد اثاثوں پر اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کراچی کے ضلع کرنگی کے اسسٹنٹ کمشنر محمد حسین کھوسو کے والد محمد اسحاق کھوسو محکمہ خوراک کے چوکیدار ہیں، تاہم ان کے نام پر کروڑوں روپے کی جائیداد بنا لی گئی ہے۔ اینٹی کرپشن کو موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نے والد کی طرح اپنے بھائی کے نام پر بھی جائیداد بنائی ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے سالے کے نام پر بھی اثاثے بنائے ہیں۔ اینٹی کرپشن نے اس سلسلہ میں تحقیقات شروع کی اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے DC کرنگی کو خط لکھ دیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر محمد حسین کھوسو کو 10 جنوری کو اینٹی کرپشن میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اینٹی کرپشن نے محمد حسین کھوسو کا سروس ریکارڈ اور ملازمت میں آنے کے وقت ڈکلیئر اثاثوں کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ہے AC، اس کا والد چوکیدار ہے، سرکاری چوکیدار ہے، اور چوکیدار کے نام پہ کروڑوں روپے کے اثاثے، اور پھر اس کے سالے کے نام پہ بھی اور ان کی باقی جو بھائی وغیرہ کے نام پہ بھی اس نے جائیدادیں بنائی ہیں۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر جب کروڑوں روپے اثاثے بنا لیتا ہے تو پھر باقی جو اگر آپ DC کی بات کریں اور کسی اور افسر کی بات کریں تو وہاں تو پھر نظام ہی الگ ہے۔ اب یہ سابق DC ہیں گجرانوالہ کے، سابق ڈپٹی کمشنر فیاض مول، اینٹی کرپشن نے ان کو ہتھکڑی لگا دی ہے۔ سابق ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ فیاض احمد مول کو اینٹی کرپشن نے لاہور سے حراست میں لیا، اور اینٹی کرپشن ذرائع یہ جھنگ کے بھی ڈپٹی کمشنر رہے ہیں۔ جو فیاض احمد مول ہیں یہ جھنگ میں بھی ڈپٹی کمشنر کے عہدے پہ رہے ہیں، اور پھر گجرانوالہ میں اب دونوں بڑے شہر ہیں پنجاب کے، وہاں پہ جو ڈپٹی کمشنر لگا ہے تو وہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، وہ تگڑا آدمی ہو سکتا ہے۔ وہ جو سابق ڈپٹی کمشنر ہیں گجرانوالہ فیاض احمد مول، وہ ان کے خلاف کرپشن کے الزامات تھے، کرپشن کے الزامات پر ان کو تحقیقات جاری تھیں اور عدالت میں ان کو پیش بھی کرنا تھا۔ سابق ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ فیاض احمد مول کو اینٹی کرپشن نے لاہور سے حراست میں لیا۔ سابق ڈپٹی کمشنر کو کرپشن کے الزامات میں گرفتار کیا گیا۔ اینٹی کرپشن حکام پچھلے کئی ماہ سے کرپشن کی مختلف درخواستوں پر تحقیقات کر رہے تھے۔ سابق ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ فیاض احمد مول کو عدالت میں پیش کیا گیا اور عدالت نے ان کا ریمانڈ بھی منظور کیا ہے۔ ابھی وہ کسٹڈی میں ہیں اینٹی کرپشن کی، اور اس کے بعد پھر اینٹی کرپشن نے ان تمام معاملات کو آگے بڑھانا ہے، اور ابھی تک یہ تفصیلات سامنے نہیں آئی کہ کتنی ٹوٹل ان کے اوپر کرپشن بنتی ہے اور کیا ان کا ایلیگیشن ہے۔ جو اس وقت تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ جی کرپشن کی ان کے خلاف ایک لمبے عرصہ سے جو ہے وہ انکوائری جاری تھی، اور اس انکوائری میں پھر ان کو گناہگار قرار دیا گیا۔ اب ان کو ریمانڈ ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ سابق ڈپٹی کمشنر فیاض احمد مول کو
14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا ہے، فزیکل ریمانڈ ان کا ختم ہو چکا ہے۔ سینئر سول جج چودھری صفت اللہ کی عدالت میں موٹر وے لنک کی تکمیل میں، موٹر وے جو لنک ہے گجرانوالہ کا، اس کی تکمیل میں مبینہ کرپشن کیس میں گرفتار سابق ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ کو جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر اینٹی کرپشن کی ٹیم نے پیش کر کے مزید ریمانڈ کی استدعا کی۔ اس دوران عدالت نے کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی اور سابق ڈپٹی کمشنر فیاض احمد مول کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل کر دیا ہے۔ یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔